السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ چینی ہیکروں نے ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ، ان کے نائب امیدوار میٹ جے ڈی وینس اور ڈیموکریٹک امیدوار کملا ہیرس کی انتخابی مہم سے وابستہ افراد کے زیر استعمال موبائل فونز کو نشانہ بنایا۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹ پریس کے مطابق اس معاملے سے واقف لوگوں نے شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ یہ فوری طور پر واضح نہیں ہو سکا کہ کس ڈیٹا تک رسائی حاصل کی گئی، تاہم امریکی حکام تحقیقات کر رہے ہیں۔ امریکی وفاقی تحقیقاتی ایجنسی FBI نے کہا ہے کہ امریکی حکومت کی ایجنسیاں اس خطرے کو مؤثر طریقے سے کم کرنے کے لیے تعاون کر رہی ہے اور کمرشل کمیونیکیشنز کے شعبے میں سائبر سیکیورٹی کو مضبوط کرنے کے لیے شراکت داروں سے مل کر کام کر رہی ہے۔ معاملے سے واقف لوگوں کا کہنا ہے کہ امریکی حکام کا خیال ہے کہ یہ چین کی جانب سے شروع ہوئی ایک بڑے سائبر جاسوسی آپریشن کے متعدد اہداف میں سے ایک ہے۔ یہ ابھی تک واضح نہیں ہو سکا چین کس قسم کے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بیجنگ کئی سالوں سے امریکیوں اور سرکاری ملازمین کے ذاتی ڈیٹا، بڑی امریکی کمپنیوں کی ٹیکنالوجی اور کاروباری رازوں اور امریکی انفراسٹرکچر کی جاسوسی کے لیے وسیع پیمانے پر ہیکنگ کیمپینز میں مصروف ہے۔ ہائی پروفائل سیاسی امیدواروں کو نشانہ بنانے کی خبریں ایسے وقت میں سامنے آئی جب امریکی حکام صدارتی انتخابی مہم کے آخری مرحلے میں غیر ملکی مداخلت سے متعلق ہائی الرٹ پر ہیں۔ اسرائیل نے آج ہفتے کی صبح ایران میں فوجی اہداف کو نشانہ بناتے ہوئے فضائی حملے کیے ہیں، جبکہ اسرائیل کی ڈیفنس فورسز نے سوشل میڈیا پر اعلان کیا کہ ایرانی حکومت کی جانب سے مہینوں سے جاری حملوں کے جواب میں ایسا کیا گیا۔ عرب نیوز کے مطابق سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اسرائیلی ڈیفنس فورسز IDF نے بیان میں کہا ہے کہ ابھی اسی وقت اسرائیل کی ڈیفنس فورسز ایران میں فوجی اہداف پر عین مطابق حملے کر رہی ہے۔ IDF نے بیان میں کہا کہ ایران کی حکومت اور خطے میں اس کے 7 اکتوبر سے اسرائیل پر مسلسل حملے کر رہے ہیں۔ 7 مقامات جن میں ایرانی سرزمین سے براہ راست حملہ شامل ہے، دنیا کے ہر خود مختار ملک کی طرح اسرائیلی ریاست کو حق حاصل ہے اور اس کا فرض ہے کہ جواب دیں۔ IDF کے ترجمان ایڈمرل ڈینیل ہگاری کی جانب سے جاری بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ہماری دفاع کی اور حملہ کرنے کی صلاحیتیں مکمل طور پر متحرک ہیں۔ ہم اسرائیل کی ریاست اور عوام کے دفاع کے لیے جو بھی ضروری ہوا کریں گے۔ ایران کے سرکاری TV چینل نے بتایا کہ دارالحکومت تہران کے قریب شدید دھماکوں کی آوازیں سنی گئی۔ سرکاری میڈیا کی رپورٹ کے مطابق تہران کے اطراف میں کم از کم 6 دھماکوں کی آوازیں سنی گئی، جبکہ فضائی دفاعی سسٹم کی بھی آوازیں سنائی دی گئی۔ ایران کی فضائی دفاعی فورسز نے تہران، خوزستان اور ایلام صوبوں میں ٹھکانوں کو نشانہ بنانے والے اسرائیلی حملوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس جارحیت کو کامیابی سے ناکام بنا دیا گیا۔ اسلامی جمہوریہ کے حکام کی مجرمانہ اور ناجائز صہیونی حکومت کو کسی بھی مہم جوئی سے بچنے کے لیے سابقہ انتباہات کے باوجود اس حکومت نے آج صبح تہران، خوزستان اور ایلام کے صوبوں میں فوجی مراکز پر ایک کشیدگی پیدا کرنے والی کارروائی میں حملہ کیا۔ فضائی دفاعی فورسز نے آج ہفتے کی صبح ایک بیان میں کہا، اس نے کہا کہ ملک کے مربوط فضائی دفاعی نظام نے کامیابی سے جارحیت کو روکا اور اس کا مقابلہ کیا۔ ایران نے مزید بیان میں کہا کہ حملوں سے کچھ مقامات پر محدود نقصان ہوا اور واقعے کے جہت کی تحقیقات جاری ہے۔ اس سے قبل سیکورٹی ذرائع نے کہا تھا کہ تہران کے آس پاس کے علاقوں میں کچھ لوگوں کی طرف سے سنی گئی اونچی آوازیں فضائی دفاعی نظام کے بہتر کارکردگی کی وجہ سے تھی۔ ایران کی سرکاری خبررساں IRNA نے ایک سیکورٹی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہفتے کی صبح دارالحکومت میں سنائی دی کچھ آوازیں تہران میں دفاعی سرگرمیوں کی وجہ سے تھی۔ خبررساں ANC نے کہا کہ ایسے واقعات کی کوئی اطلاع نہیں ملی جس کے لیے مدد کی ضرورت ہو اور مہرآباد بین الاقوامی ہوائی اڈے اور امام خمینی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر صورتحال معمول پر تھی۔ حزب اللہ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے اسرائیلی فوج کے خلاف 48 حملے کیے۔ حزب اللہ کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق گزشتہ روز اسرائیل کے شمال اور لبنان کے جنوب میں اسرائیلی فوجیوں کو میزائلوں اور توپ خانے کے گولوں سے نشانہ بنایا گیا۔ 7 اسرائیلی مارکاو ٹینکوں کو نشانہ بنانے والے حملوں میں اسرائیلی فوج ہلاک اور زخمی ہوئے۔ حزب اللہ نے سیریل راکٹ فائر کے ذریعے سفید شہر کی 3 بستیوں، 3 فوجی اڈوں، 2 فوجی چوکیوں اور شمالی اسرائیل میں ایک توپ خانے کو نشانہ بنایا۔ ایک اسرائیلی ڈرون کو زمین سے مار کرنے والے میزائل کے ذریعے لبنانی فضائی حدود سے دور ہٹا دیا گیا۔ اسرائیل کے ہوم اخبار نے اطلاع دی ہے کہ 8 اکتوبر 2023 کے بعد حزب اللہ کی جانب سے ایک دن میں کیے گئے یہ کثیر ترین تعداد کے حملے ہیں۔ لبنانی وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق اسرائیلی حملوں سے 8 اکتوبر 2023 سے اب تک 104 بچوں اور 194 خواتین سمیت کل 2634 افراد ہلاک اور 12252 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ واضح ہے کہ حزب اللہ کے رہنما حسن نصر اللہ 27 سپٹمبر کو بیروت میں اسرائیلی فوج کے فضائی حملے میں مارے گئے تھے۔ روسی صدر پوٹن نے کہا ہے کہ وہ یوکرین کی طرف سے روسی گیس کی یورپ کو ترسیل کے معاہدے میں توسیع نہیں کرنا چاہتے اور کہا کہ یہاں مختلف راستے ہیں جن کے ذریعے روسی گیس یورپی صارفین تک پہنچائی جا سکتی ہے اور ہم اس طریقے سے ترسیل کو مسترد نہیں کرتے۔ روس کے سرکاری چینل روسیا 24 کو اپنے بیان میں پوٹن نے یوکرین کے ساتھ سال کے آخر تک مدت پوری ہونے والی روسی گیس کی یورپ کو ترسیل کے حوالے سے معاہدے کے عمل پر اپنا جائزہ پیش کیا۔
यूक्रेन को जुलाई 2024 से पहले मुआहदे में तोसी के लिए इक़दामात करने की ज़रूरत का दिफा करते हुए पुतिन ने कहा, मेरे ख्याल के मुताबिक यूक्रेन की तरफ से इस सीमत में कोई कदम उठाने की कोशिश नहीं की गई। ये बताते हुए कि रूस यूक्रेन के रास्ते समेत रूसी गैस की तरसील से इनकार नहीं करता, पुतिन ने कहा, लेकिन बज़ाहिर यूक्रेन ऐसा नहीं करेगा। यूक्रेनी खुदरती गैस के हुक्काम ने कहा कि वो रूस के साथ ट्रांजिट मुआहदे में तोसी नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि उन्होंने ये रास्ता बंद कर दिया है। यूक्रेनी काबीना ने ऐलान किया था कि इन मुआहदों में 2024 के बाद तोसी नहीं की जाएगी। शुमाली गाजा में 3 इजरायली हलाक हो गए। ये इत्तला इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने एक बयान में दी। हलाक होने वाले 3 फौजियों में IDF के आर्म्ड कोर ट्रेनिंग डिवीजन में टैंक कमांडर कोर्स के एक अफसर और 2 ट्रेनी शामिल हैं। इसराइल के सरकारी कान TV न्यूज़ ने इत्तला दिया कि बैतुल अहिया शहर में कमाल अदवान अस्पताल के मुहासरे के ज़िमन में एक इजरायली टैंक पेशकदमी करते हुए बज़ाहिर धमाका खैज़ डिवाइस से तबाह हो गया, जिसके नतीजे में 3 फौजी हलाक हो गए। चैनल के मुताबिक इजरायली फोर्सेस ने आज अस्पताल को घेरे में लिया और अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मिलकर अस्पताल में दाखिल 23 मरीजों को, जिनमें ज़्यादातर बच्चे थे, इनके तीमारदारों के साथ गाज़ा की पट्टी के दीगर अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया। इंसानी हुकूक के यूरोपीय इदारे ने इंतबाह दिया है कि यूरोप में मुसलमानों को पहले से कहीं ज़्यादा इम्तियाजी सलूक और नस्ल परस्ती का सामना है और इसराइल पर हमास के हमले से कबल ही मुसलमानों के खिलाफ नफरत में तेज़ी से इजाफा देखा गया था। फ्रांसीसी खबरसां इदारे AFP के मुताबिक यूरोपीय यूनियन के इदारे बराए बुनियादी हुकूक ने कहा है कि 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमास के हमला और गाज़ा पर जवाबी जारियत के बाद से कई यूरोपीय ममालिक ने मुसलमानों और यहूदियों के खिलाफ कार्रवाइयों की इत्तला दी है। FRA के तर्जुमान ने बताया कि हम कई यूरोपीय ममालिक की रिपोर्ट से आगाह हैं जिनमें हमास के हमलों के बाद मुसलमानों और यहूदियों के खिलाफ बढ़ती हुई नफरत की निशानदेही की गई, लेकिन FRA की एक नई रिपोर्ट में पता चलता है कि हमास के हमले से कबल भी यूरोप में मुसलमान होना बहुत मुश्किलात का बाअस बन रहा था। यूरोप में तकरीबन हर 2 में से 1 मुसलमान को अपने रोज़मर्रा के मामूलात में नस्ल परस्ती और इम्तियाजी सलूक का सामना है, जो कि 2016 में FRA के सर्वे में आने वाली 39% शरह के मुकाबले में बड़ा इजाफा है, जबकि ऑस्ट्रिया, जर्मनी और फिनलैंड में इन वाक़यात की बुलंद शरह रिकॉर्ड की गई है। सऊदी अरब ने ईरान पर फौजी हमले की मजम्मत करते हुए हमले को ईरान की खुद मुख्तारी और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। खबरसां इदारे ASP के मुताबिक बयान में मुमलिकत ने तमाम फरीक़ीन पर जोर दिया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और कशीदगी को कम करने के लिए काम करें और ख़ित्ते में तवील फौजी तसादुम के संगीन नताइज से खबरदार किया। सऊदी अरब ने अपने ठोस मौक़िफ़ का इआदा करते हुए खित्ते में कशीदगी बढ़ाने और खित्ते के ममालिक के अमन व इस्तेहकाम को निशाना बनाने वाले इक़दामात को मुस्तरद किया। मुमलिकत ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो अमन को फ़रोग़ देने, तनाव में कमी और मशरिक़ व सतने में तनाज़ात के ख़ात्मे की कोशिशों की हिमायत में अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें। आज हफ्ते की सुबह इसराइल ने तेहरान की जानिब रवाना हुए हमलों के जवाब में ईरान में फ़ौजी तनसीबात पर हमला किया, जिससे मशरिक़ व सतह में वसी जंग छिड़ने का खदशा पैदा हो गया है। खादिम हरम शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने ऑस्ट्रिया के सदर अलेक्जेंडर वान डेर बेलेन को कौमी दिन पर मुबारकबाद पेश की। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी क़यादत ने ऑस्ट्रिया के सदर को तहनीती मकतूब रवाना किए। सऊदी क़यादत ने अपने मकतूब में ऑस्ट्रिया के सदर और अवाम के लिए नेक जज्बात का इजहार किया। सऊदी क़यादत ने कौमी दिन की मुनासिबत से ऑस्ट्रिया के लिए मज़ीद तरक्की व कामरानी की ख्वाहिश का इजहार किया। चंद दिन के लिए मंजर-ए-आम से गायब हुए मॉडल जॉर्जिनिया ने सोशल मीडिया पर दोबारा सरगर्म होते हुए अपनी गैर हाजिरी की वजह बताई। अल अरबिया के मुताबिक उन्होंने कहा कि वो बीमार पड़ गई और 4 दिन तक सऊदी अस्पताल में ज़ेर इलाज रही। उन्होंने इंस्टाग्राम पर बताया कि वो अब घर आ गई और नकाहत के बाकी मुद्दत फैमिली के साथ गुजार रही है। उन्होंने सऊदी मेडिकल टीम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि अस्पताल में तमाम डॉक्टरों, तिब्बी अमले और इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उन्होंने सब मिलकर अस्पताल में मेरे क़याम को खुशगवार बनाया है। सऊदी अरब में गुज़िश्ता हफ्ते 20,896 गैर कानूनी तारिकीन को गिरफ्तार किया गया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियाँ 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 2024 के दरमियान हुई। गैर कानूनी तारिकीन के खिलाफ काम करने वाली मुश्तरका कमेटी ने कहा है कि कुल गिरफ्तार शुदगान में से 11,930 अकामा क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 5,649 गिरफ्तार शुदगान सरहदी क़वानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब पाए गए, जबकि 3,317 तारिकीन लेबर क़वानीन की खिलाफ वर्जी में मुलविस थे। इस अरसे के दौरान 1374 अफराद गिरफ्तार हुए जो सरहद अबूर करके मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इनमें से 43% यमनी, 55% एथोपी, जबकि 2% दीगर ममालिक के तारिकीन थे। लेबनान की मदद के लिए सऊदी अरब से 13वां तैयार आज हफ्ते को बैरूत पहुंच गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक रियाज किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बैरूत के रफ़ीक हुरैरी एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए तैयारे में मुख्तलिफ इमदादी सामान मौजूद है। इंतज़ामिया ने कहा है कि तैयारे में ग़िज़ाई अशिया के अलावा तिब्बी सामान, कंबल, ख़ैमे और स्लीपिंग पैक शामिल हैं।
حضرت کے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ہدایت پر لبنانی عوام کی مدد کے لیے فضائی پل قائم کیا گیا ہے اور روزانہ کی اساس پر سعودی عرب سے امداد کے طیارے بیروت پہنچ رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے ایران پر حملے کی سخت مذمت کرتے ہوئے کشیدگی کو بڑھانے سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ تحمل دکھانے کی اہمیت پر زور دیا۔ امارات کی وزارت خارجہ سے جاری کیے گئے بیان میں فریقوں سے سفارتی ذرائع سے کشیدگی کو کم کرنے کے لیے کہا گیا۔ غزہ میں اسرائیل سے برسر پیکار فلسطین کی اسلامی تحریک حماس نے بھی ایران کے خلاف صہیونی جارحیت کی سخت مذمت کی۔ دوسری طرف قطر کی وزارت خارجہ نے اسرائیل کے ایران پر فضائی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے تحمل اور بات چیت کے لیے کہا ہے کہ تاکہ علاقے کی سلامتی و استحکام کو خطرہ نہ ہو۔ عمان، جس نے ایران اور مغربی دنیا کے درمیان طویل عرصے تک ثالث کا کردار ادا کیا، انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے ایران پر حملے نے تشدد کو مزید ہوا دی ہے اور کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کو نقصان پہنچایا۔ کویت اور لبنان کی خارجہ وزارتوں سے جاری بیانات میں بھی اسرائیل کے ایران پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے کشیدگی کو بڑھاوا دینے والے اقدامات سے گریز کرنے کے لیے کہا ہے۔ شام نے ایران سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کو اپنی خود مختاری اور اپنے شہریوں کی زندگی کو بچانے کے لیے اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ ترکیہ نے ایران پر اسرائیل کے حملے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی۔ اس معاملے پر وزارت خارجہ کی جانب سے ایک تحریری بیان جاری کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا کہ ہم ایران پر اسرائیل کے حملے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ غزہ میں نسل کشی کرنے والے، مغربی کنارے کو الحاق کرنے کی تیاریوں میں ہونے والے اور لبنان میں ہر روز شہریوں کا قتل کرنے والے اسرائیل نے ہمارے خطے کو ایک بڑی جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ خطے میں اسرائیل کی پیدا کردہ دہشت گردی کا خاتمہ بین الاقوامی سلامتی اور امن کے قیام کے حوالے سے ایک تاریخی فرض بن چکا ہے۔ ہم عالمی برادری سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ قانون کے نفاذ اور نتن یاہو حکومت کو روکنے کے لیے جلد از جلد ایکشن لیں۔ بحیثیت ترکیہ ہم نے بارہا اس بات پر زور دیا ہے کہ ہم اپنے خطے میں مزید جنگ، تشدد اور لاقانونیت نہیں چاہتے۔ بیان میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ مشرق و سطح میں امن کی بحالی کے لیے علاقائی ممالک اور غیر علاقائی اداروں کو عقل سلیم پر مبنی موقف پر عمل درآمد کرنا شرطیہ ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہم ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ اسرائیلی جارحیت سے علاقائی امن کو خطرہ لاحق ہے۔ سماجی رابطوں کے پلیٹ فارم پر اپنے بیان میں شہباز شریف نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت قابل تشویش ہے۔ ہم صہیونی ریاست اسرائیل کے جارحانہ اقدام کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے اس طرح کے اقدامات سے علاقائی امن اور استحکام کو خطرہ لاحق ہے۔ ایسی کارروائیاں عالمی قوانین اور خود مختاری کی صریح خلاف ورزیاں ہیں۔ پاکستان خطے میں قیام امن کے لیے ایران سمیت تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا۔ وزیراعظم پاکستان کی ہدایت پر نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی غزہ اور لبنان کے جنگ زدہ عوام کو ہنگامی امداد کی ترسیل کی جاری رکھتے ہوئے 13ویں کھیپ روانہ کیا ہے۔ 100 ٹن امدادی سامان سردیوں کے خیمے اور کمبل پر مشتمل ہے۔ وزیراعظم کی ہدایت پر امدادی کھیپ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے عمان اردن کے لیے غزہ کی عوام کے لیے روانہ کی گئی۔ اب تک حکومت پاکستان مجموعی طور پر 1381 ٹن امدادی سامان غزہ اور لبنان کے متاثرہ لوگوں کو بھیج چکا ہے۔